میرے عزیز محترم اسلامی بھائیوں، وعلیکم ہمیں اور آپ کو کامل ایمان، کامل عقیدہ اور عمل نجات پانے والے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عزیزو، آج بھی ہمارا وہی ٹاپک ہے جو پہلے بشری جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا تھا، غیر اللہ کا امداد، جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ عزیزو، ذرا غور سے سنیے اور پھر اس پر عمل کرے، مولا ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا، سورۃ انعام، اشعۃ الافعال پشان کی طرح مرقات شرع مشعات میں اسی حدیث کی ماتال فرمایا ہے، فَيُعْطِي لِمَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، فَيُعْطِي لِمَنْ شَاءَ مَا شَاءَ۔ محبوب علیہ السلام جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے دے سکتا ہے، جس کو چاہے دونوں جہان دے سکتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد 100 7واں پارہ سورۃ انعام، زیر آیات وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ شرک کریں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو خامخواہ ضرور بھی ضرور اس کی نیک عمل کو حبط کیا جائے گا۔ کان ما وہ عمل جو عمل ان لوگوں نے کیا ہے وہ حبط ہو جائے گا، ضبط ہو جائے گا۔ وَالثَّالِثُ الْأَنْبِيَاءُ، اور تیسری ان میں انبیاء وہ حضرات ہیں جن کو رب نے علوم اور معارف اس قدر دیے ہیں جن سے وہ مخلوق کی اندرونی حالت اور ان کی ارواح پر تصور کر سکتے ہیں، اور ان کو اس قدرت و قوت دی ہے جس سے مخلوق کے ظاہر پر تصرف کر سکتے ہیں۔ اور اسی تفسیر کبیر میں الف لام میم اذ قال ربک للملائکۃ، یہ تفسیر میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ جنگل میں پھنس جائے تو کہے اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، اے اللہ کے بندو میری امداد کرو، رب تم پر رحم فرمائے۔ ابھی اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رئیس المفسرین ہے، مفسروں کا سردار ہے، مفسروں کا بادشاہ ہے، جو کہ وہ فرماتے ہیں اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ۔ جو بندہ جنگل میں پھنس جائے تو وہ اس طریقے سے آواز دے کہ میرے امداد کرو، اے اللہ کے بندو تم پر اللہ رحم فرمائے۔ ابھی اسی کے ساتھ کیا کرو گے؟ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا امداد شرک ہے، تو عبداللہ بن عباس کو کیا کہو گے؟ وہ تو پیغمبر صاحب کا چچا زاد بھائی ہے اور پیغمبر علیہ السلام کا خاص صحابی ہے، اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تم تو کہتے ہو تمہارا شرک تو اپنے پاس سنبھالو اپنے جیب میں، اور وہ شرک جو ہے نا وہ تمہارا خود ساختہ فتویٰ ہے۔ مولا ہم سب کو ساختہ فتوے سے بچائے رکھے۔ آمین۔ تفسیر روح البیان سورہ مائدہ پارہ 6 زیر آیات وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یعنی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں زمین پر فساد پھیلانے کا۔ ابھی یہ فساد پھیلانے کا اس کی ماتال صلاح الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کے ماتال تفسیر روح البیان میں صلاح الدین کا، شیخ صلاح الدین کا قول نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھ کو رب نے اتنا قدرت دیا ہے کہ میں آسمان کو زمین پر گرا دوں، اگر میں چاہوں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں اللہ کی قدرت سے، لیکن ہم اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔ مثنوی شریف میں ہے کہ اولیاء کو اللہ سے یہ قدرت ملی ہے کہ چھوٹا ہوا تیر واپس کر سکتے ہیں۔
کیونکہ ارواح باتیں ہوتے ہیں، ارواح باتیں ہوتے ہیں. حاشیہ مشکات باب زیارت القبور میں ہے وَأَمَّا الْإِسْتِمْدَادُ بِأَهْلِ الْقُبُورِ فی غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر میں، اور انبیاء علیہ السلام استمداد یعنی امداد ماننا بِأَهْلِ الْقُبُورِ کے ساتھ بغیر نبی علیہ السلام کے اور انبیاء علیہ السلام کے، فَقَدْ أَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ، تو بہت سے فقہاء نے اس سے انکار کیا ہے. وَأَثْبَتَهُ الْمَشَائِخُ، اور مشائخ کرام جو کہ اولیاء اللہ ہے، جو روحانی پیران نظام کامل اولیاء ہے، اور صوفیہ وبعض الفقہاء اور بعض فقہاء نے وقال امام الشافعی، اور امام شافعی نے فرمایا قبر موسیٰ الکاظم تریاق مجرد لإجابت دعائے، یعنی حضرت موسیٰ کاظم کا قبر، موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، موسیٰ کاظم جو کہ اللہ کا ولی گزرا ہے، اس کا قبر دعا قبول ہونے میں مجرد ہے. یعنی موسیٰ کاظم کی قبر پر جو بھی بھی گیا ہے اور جو بھی دعا مانگی اللہ نے قبول فرمایا ہے. وقال الامام الشافعی، اور امام شافعی نے فرمایا، وقال الامام الغزالی، اور امام غزالی سے نے فرمایا من یستمد فی حیاتہ، جس سے زندگی میں امداد مانگا جاتا ہے، یستمد بعد وفاتہ، اس کے وفات کے بعد اس سے امداد مانگا جاتا ہے. اس عبارت سے معلوم ہوا کہ محبوب علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام سے امداد مانگنے میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں. قبور اولیاء سے مدد مانگنے میں اختلاف ہے علماء ظاہرین کا. علماء ظاہرین نے انکار کیا، اور صوفیہ کرام اور فقہاء اور اہل کشف نے جائز فرمایا. صوفیہ کرام، فقہاء کرام اور کشف والے نے، اہل کشف نے، جس کو کشف یہ سینوں کا کشف جس کو ہوتا ہے، قبور کا کشف اس کو ہوتا ہے، وہ تو اہل کشف کہتے ہیں. اور فقہاء ہوتے ہیں جو کہ وہ دین میں سمجھ رکھتا ہے، وہ بھی مانتے ہیں. اور صوفیہ کرام وہ بندے جو کہ اولیاء اللہ ہے، اس نے انکار نہیں کیا ہے. ظاہر بین علماء نے انکار کیا ہے اس سے. مولا ہم سب کو اسے بچائے رکھے. ابھی میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ جب یعنی اسی اقوال میں فرمایا ہے کہ جس سے دنیا میں امداد طلب کر سکتے ہیں تو بعد وفات بھی اسے کر سکتے ہیں. تو آیا جب آپ لوگ زندہ پیر یا زندہ اولیاء کے پاس چلے جاتے ہو تو کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے بچہ دو، یا مجھے مال دو، مجھے پیسے دو، مجھے دنیا دو. نہیں، کہتے کو مجھے دعا کرو کہ اللہ میرا یہ کام صحیح فرمائے. تو یہ دعا آپ بعد وفات بھی اہل قبور سے اولیاء سے مانگ سکتے ہو. یہ امداد بعد وفات بھی مانگ سکتے ہو. مولا ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. حسیاسین اٹھاؤ، صفحہ 202 صفحہ میں وَإِنْ أَرَادَ عَوْنًا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي يَا عِبَادَ اللَّهِ
بچائے رکھے. تفسیر کبیر وروح البیان وخازن سیوسف زیر آیات فلیہ بصرف السجن بدع سنین میں ہے. الاستعانت بالناس بدفع الضرر والظلم جائزۃ، یعنی استعانت امداد لوگوں سے دفع ضرورت میں، دفع نقصانی چیز کے دفع کرنے میں، والظلم اور یا ظلم میں جو آپ پر ظلم کرتا ہو اس سے امداد ماننا یہ جائز ہے. اس سے جو لوگ آپ پر ظلم کرتا ہو تو اسی لوگوں سے امداد جائز ہے. اور خاتم پر زیر آیات فانسا الشیطان ہے الاستعانہ بالمخلوق فی دفع الضر جائز، مصیبت دور کرنے کے لیے مخلوق سے مدد لینا جائز ہے. در مختار جلد 100 بعد رتبے کے آخر میں گمی ہوئی چیز تلاش کرنے کے لیے ایک امر لکھا ہے. ان الانسان، یقینا انسان، اذا دعا له شیء، جب اسے کوئی چیز گم ہو جائے، واراد ان یرده، اور اس کا ارادہ ہو وہ چیز مجھے مل جائے کہ اللہ مجھے وہ چیز عطا فرمائے، فلیقف، پس کھڑا ہو جائے، علی مقام عالی، اونچے مقام پر، اونچی جگہ پر، مستقبل القبلۃ، رخ قبلہ کی طرف، ویقرأ الفاتحہ، اور سورہ فاتحہ پڑھے الحمد سے امین تک، ویہدی ثوابہا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی فاتحے کا ثواب نبی علیہ السلام کو ایصال ثواب کریں. ثم یہدی ثوابہا لسید احمد ابن علوان، پھر اس کا ثواب سیدی احمد ابن علوان کو ہبہ کریں. ویقول یا سید، اور اس طرح کہیں کہ یا سیدی یا احمد ابن علوان، اے سیدی اے احمد ابن علوان، ان لم ترد علی دعالتی، اگر تم نے مجھے گما ہوا چیز واپس نہیں کیا، وَإِلَّا نَزَعْتُكَ مِن دیوان الاولیاء، تو میں تجھے اولیاء کے دفتر سے نکالوں گا. فَإِنَّ اللَّهَ يَرُدُّ دُعَاءَهُ بِبَرَكَتِهِ، تو اللہ جل شانہ اس کو اسی ولی کی بدولت اس کو جو وہ گما ہوا چیز جو عطا فرمائے گا، اسی وسیلے سے عطا فرمائے گا. اور دوسری بات آخر میں صرف یوسف علیہ السلام کا ایک بات میں آپ کو سناؤں گا، اور وہ یہ، یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا رضی اللہ عنہ نے 7 کوٹھریوں میں بند کیا، 7 کمروں میں بند کیا، اور زلیخا رضی اللہ عنہ نے یوسف علیہ السلام کو ہاتھ لگایا، تو اسی وقت یعقوب علیہ السلام چھت میں آ گیا. یعقوب علیہ السلام اسی کمرے کے چھت میں آیا اور یوسف علیہ السلام کو دیکھ دے کر انگلی کو منہ میں ڈالا یعقوب علیہ السلام نے. یا ایک یہ روایت تفسیر جلالین اٹھاؤ اور اس میں دیکھو، ورنہ اگر یہ نہیں تو میں تجھے بتا دوں گا. یا یہ، اور یا یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے یوسف علیہ السلام کے سینے پر ہاتھ لگایا، ہاتھ مارا، اور جتنا شہوت یوسف علیہ السلام کے سینے میں تھا تو یعقوب علیہ السلام نے سارے انگلیوں میں اس کو کھینچ کر اس کو دفع کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہید اللہ زندہ باد، خواجہ سردار مبارک زندہ باد. یعقوب علیہ السلام کہاں ہے، یوسف علیہ السلام کہاں ہے؟ ایک تو یہ بات ہو گئی. تو کہاں سے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ امداد فرمائی؟ اور آپ لوگوں نے نیٹ میں دیکھا ہوگا، یہ جو لوگ
استغفر اللہ نے اللہ ہم اس کفر سے بچائے رکھے آمین. مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں ان لوگوں کا ایک بندہ ایک آدمی مکی شریف پر وہ موجود ہے. اس نے خود کہا کہ تم اس پر کافر ہو گیا, تم توبہ نکالو. اور یہ ابھی بھی یہ مسئلہ نیٹ میں ابھی بھی یہ مسئلہ موجود ہے. کوئی دیکھے نیٹ میں یہ مسئلہ موجود ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے کہ جو بندہ صحابہ کرام کو کافر کہے وہ کافر نہیں ہو سکتا. اور بدبخت کیوں کافر کہتے ہو, وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ جواب ہے. اس کو کس بات پر کافر کہتے ہو؟ پھر تو پیغمبر صاحب کا حدیث سنو, بدبخت ہے بدبخت, تم کیا کہتے ہو, تم کرتے کیا ہو, تم ہو کیا چیز؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جس بندے پر شرک اور کفر کا فتویٰ لگائے اور اس میں شرک اور کفر نہ ہو تو بندہ خود مشرک اور کافر ہو جاتا ہے. یہ تو پیغمبر کا حدیث ہے, آپ سمجھ لیں. ایک یہ بات. دوسری بات, بھائی تم صحابہ کرام کو کافر کس وجہ پر کہتے ہو؟ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام کا یہ شان ہے کہ نبی علیہ السلام کے دیکھنے سے اللہ نے صحابہ کرام کو وہ مقام عطا فرمائے وہ اولیاء سے بھی زیادہ ہے. نبی علیہ السلام کے دیکھنے سے صحابہ کرام کا مرتبہ, انہیں ایک طرف ابو جہل, عبداللہ بن ابی اور ابی لہب ہے, انہوں نے بھی نبی صاحب کو دیکھا ہے. دوسری طرف ابوبکر صدیق ہے, عمر فاروق ہے, عثمان غنی ہے, علی رضی اللہ عنہ اجمعین ہے, انہوں نے بھی نبی صاحب کو دیکھا ہے. تو صحابہ کرام سے کیا کچھ بن گئے, اور وہ جو مشرک لوگ ہیں وہ سے کیا بن گیا. دیکھنا تو ایک ہے لیکن عقیدہ میں فرق ہے. عقیدہ میں فرق ہے. ابو جہل نے کس نیت سے دیکھا, وہ کیسے کافر بن گیا. اب اگر اس کا میں بات بتاتے جاؤں تو مجھ سے زیادہ لگے گا, اس پر میں پاس اور گفتگو نہیں کروں گا. صرف صحابہ کرام کا شان میں آپ لوگوں کو عرض کروں گا. نبی علیہ السلام کے دور میں وحشی یا حبشی ایک بندہ تھا جس نے نبی علیہ السلام کے چاچا کو قتل شہید کیا تھا. بالکل ظلم کے حق پر قتل کیا تھا, کافر تھا. میرے آخر عمر میں آیا نبی صاحب, حضور مجھے کلمہ سکھاؤ, مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں مسلمان ہوتا. مسلمان ہوا, لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایمان قبول, لیکن میرے سامنے نہیں آنا. تم نے میرا خود کو قتل کیا ہے, میرے سامنے نہیں آنا. وہی وحشی مرتبہ میں ابھی دیکھو دوست اب اس خطے سے بدل ہو رہے جی کہ اس نے نبی علیہ السلام کا ملاقات نہیں کیا ہے. اب اس قرنی رضی اللہ عنہ کے شفاعت سے قیامت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کے, اور ہر ایک بندہ 70,000 بندے اپنے ساتھ جنت کے لیے جائیں گے. یہ اب اس سنے سے کا مرتبہ ہے, لیکن نبی علیہ السلام کا ملاقات نہیں ہوا. اس کا اسی وحشی کا مرتبہ
اپنے عقیدے سے اسلام اور ایمان کی طرف مائل ہو جاؤ تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ مولا ہم سب کو ہر قسم کفریات سے بچائے رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقینوں کو متقینوں کے لیے رہنما ہے۔ ویسے ہدایت نامہ تو ہر بندے کے لیے، لیکن متقی اس پر جو ہے نا عمل کرتا ہے۔ جو متقی